شمار کرنا ہی مشکل ہے. تو اتنا فاصلہ حضرت جبریل نے ایک پلک جھپکنے میں، ایک ہی لمحے میں، ادھر انہوں نے ان کو پھینکا کنویں میں اور حضرت جبریل نے ان کو تھام اور وہ عرش کے قریب الذی العرش مکین، 7ویں آسمان پہ عرش کے بعد ان کا ٹھکانہ ہے. وہاں سے انہوں نے زمین کا سفر طے کیا لمحے کے اندر، پھینکے نہیں تھے کہ انہوں نے بچا لیا. ایسی رفتار والے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، کیا آتا ہے کہ اتنی رفتار وہ جبریل علیہ السلام کی ہے، اتنا تیز رفتاری کا معاملہ ہے ان کا کہ یہ اربوں اور کھربوں میل کا سفر ایک پلک میں طے کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت جبریل نے عرش، اب عرش کی کیا وسعت ہوگی، تو حضرت جبریل نے عرش کا احاطہ کرنے کا ایک مرتبہ ارادہ کیا اور اپنی پوری طاقت سے سفر طے کیا. عرش کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے کہ عرش کا احاطہ ہے کتنا. تو حدیث میں آیا کہ حضرت جبریل کنگورے ہوتے نا، دیکھیے یہ کنگورے سے یہ کنگورا، ایک کنگورے سے دوسرے کنگورے کو بھی نہیں پہنچ سکے، 500 سال نہیں، اور پوری طاقت سے انہوں نے سفر طے کیا حضرت جبریل نے، اور 500 سال پلک جھپکنے میں تو وہ 7ویں آسمان سے زمین پہ آ گئے تھے. اور 500 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 500 کا لفظ نہیں ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 500 سال انہوں نے وہ سفر طے کیا عرش الہی کا احاطہ کرنے کے لیے، مگر وہ نہیں کر پائے. حضرت جبریل نہیں کر پائے، بلکہ ایک کنگورے سے دوسرے کنگورے کو نہیں پہنچ سکے عرش کی. ہوتے نا چھوٹے چھوٹے کنگورے عمارت میں، تو فرمایا گیا کہ ایک کنگورے سے دوسرے کنگورے کو نہیں پہنچ سکے، پوری طاقت سے انہوں نے سفر طے کیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ عرش اعظم وہ ہوگا کتنا، وہ کیا وسعت ہوگی اس کی، کیا ضخامت ہوگی اس کی، وہ ہوگا کتنا بڑا، اور پھر وہ عرش اعظم والے کا کیا عالم ہوگا. یہ تو عرش کا عالم ہے، کہ وہ عرش اعظم والا کتنا اعظم ہوگا. قرآن مجید میں اس کے لیے 2 الفاظ آئے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ ذات بلند ہے. تو بلند 2 اعتبار سے ہے، جسمانی بلندی، جسمانی اعتبار سے بلندی کہ اس کے اوپر کوئی بلند نہیں ہے، اور ایک بلندی جو ہے مرتبے کی ہوتی ہے، مرتبے کے اعتبار سے بلندی، جیسے ہم کہیں گے کہ کلکٹر کا مرتبہ تحصیلدار سے بڑا ہے، اور سیکرٹری کا مرتبہ کلکٹر سے بڑا ہے، اور وزیر کا مرتبہ یہ مرتبے کے لحاظ سے بھی، مرتبے کے اعتبار سے بھی اللہ کی ذات سب سے بڑی وہ عالی، اور بلندی کے اعتبار سے بھی وہ سب سے بڑی ذات ہے. قرآن مجید میں اس کی یہ تعریف کی گئی ہے.
تو اب اندازہ لگائیے کہ اتنی عظیم الشان ذات، عرش پیدا کرنے والا، عرش پہ متمکن ہونے والا، مستوی ہونے والا، وہ عرش والا، اس کا کیا عالم ہوگا، وہ کتنی عظیم ذات اس کی ہوگی، کتنی عظیم الشان. یہی تو فخر ہے آپ کو، ہم کو. تو اس لیے یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، فرمایا گیا کہ کوئی نگاہ، دیکھیے اب یہ نگاہ ہماری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ کروڑوں میل تو آسمان ہے یہاں سے، مگر ہم کو اللہ نے ایسی نظر دی ہے کہ اس کو بھی پکڑ لیجیے آسمان کو، اور اس سے اونچائی پہ سورج ہے اور اتنا بڑا ہے وہ، لیکن اللہ نے ہم کو ایسی آنکھ دی ہے کہ اس کا بھی احاطہ ہماری آنکھ کر لیتی ہے، مگر فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ آپ کی آنکھ نہیں کر سکتی. لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی نگاہ، اس کو ساری دنیا کے انسان اور جن ایک جگہ مل کے اگر سب زور لگا کے بھی دیکھے اس کو نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس کو سب کا احاطہ ہے، کو کوئی نہیں پا سکتی. کیا عظیم الشان ذات گرامی ہے، کیا علی شان مولا ہے ہمارا، اتنا بڑا، اتنی عظیم. چھوڑ دیجیے، جس کو جس توفیق ملنا ہے وہ. تو دیکھیے اب فرمان ہے لا تدرکہ الابصار، اسی لیے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ربی ارنی انظر الیک، کہ مولا آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب فوراً ملا کہ لن ترانی، ہے ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں. لیکن حدیث شریف میں آیا کہ جنت میں اہل ایمان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. چنانچہ فرمایا کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں کو کہ بھائی تم لوگوں کو اور کوئی نعمت ہونا ہے، آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے اور کوئی نعمت آپ کو ملے. تو اب اپنی کیا نعمت، اپنا کیا تصور صاحب. ہم لوگ جب پہلی بار سعودی عرب گئے تو اب وہ اس وقت کا عالم بھی ویسی تھا، تو اتنی سہولتیں کہ اگر ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ لکھو کیا ہونا ہے تو ہم لکھ بھی نہیں سکتے. اتنی سہولت ہے، ہر قسم کی سہولت. کبھی انسان اتنے دے رہا ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے جنتیوں سے کہ اہل جنت تمہاری کوئی مزید تمنا اور خواہش ہے تو بولو. بولیں گے کہ مولا تم نے دوزخ سے ہم کو بچایا، اس سے بڑی کیا نعمت ہونا ہم کو، اور پھر یہ جنت میں قسم قسم کی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی، اور کیا ہونا چاہیے ہم کو. تو حضور فرماتے ہیں کہ حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ کی ذات کو
اہل جنت دیکھیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام میدان میں بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں کا چاند تھا، تو حضور نے فرمایا حل تضامون، اس چاند کے دیکھنے میں تم کو کوئی شک ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، تو فرمایا جنت میں تم اپنے رب کو ایسا ہی دیکھیے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ اب دیدار کا مطلب جو ہے دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے، جنت میں دیدار ہوگا۔ دیدار کیسا ہوگا؟ اللہ کا دیدار کیسا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، احاطہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ ذات خداوندی کا احاطہ، اب دیکھیے انسان کا احاطہ ہو جا رہا ہے، 4 مینار ہے، اس کے جو 4 ڈائمنشنز ہیں وہ ہم دیکھ سک رہے ہیں۔